آج ہم پڑھیں گے تاریخ نگاری کے بارے میں۔ یہ تخلیقی لکھائی یعنی کریٹیو رائٹنگ میں آتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ نگاری کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ دو لفظ ہیں، تاریخ اور نگاری۔ نگاری کا مطلب ہمیں پتہ ہے، لکھنے کو کہتے ہیں، اور تاریخ کے ہمارے پاس دو معنی مل جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا دن، معاف کیجیے گا گزرا ہوا وقت، اور ایک ہے مہینے کا کوئی بھی دن، جیسا کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ آج ہے 17 اگست 2023۔ تو جو یہ 17 ہے، 17 اگست، یہ مہینے کے دن کا نام ہے، اسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ تو یوں تاریخ کے ہمارے پاس دو معنی ہیں، لیکن تاریخ نگاری کی جو تعریف ہے وہ کچھ یوں ہے: گزرے ہوئے وقت کے بارے میں لکھنا تاریخ نگاری ہے۔ یہ اس کی سادہ ترین تعریف ہے کہ تاریخ نگاری ہم گزرے ہوئے وقت کے بارے میں لکھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تاریخ ایران۔ اب یہ ایران ایک شہر کا نام ہے، معاف کیجیے گا ایک ملک کا نام ہے، اور یہ اس کی تاریخ کا ہم نے یہ نام لکھا ہے، یعنی تاریخ ایران، یہ ایک مثال ہے۔ پھر ہے سرگزشت اقبال۔ یہ شاعر علامہ اقبال کی تاریخ کے بارے میں ایک کتاب ہے جس کا یہ نام ہے۔ اور تیسری مثال ہے ہمارے پاس تاریخ کمپیوٹر۔ تو یہ تین میں نے تاریخوں کے نام لکھے ہیں۔ اب آپ اس میں ایک بات غور کیجئے کہ تاریخ ہم کسی جگہ، یعنی یہ ملک کا نام ہے، کسی شخص یعنی یہ شاعر کا نام ہے، کسی چیز، کمپیوٹر ایک چیز ہے، کسی کی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں میں نے لکھ دیا۔ اب تاریخ لکھنے میں ضروری کیا ہے کہ ہم بالکل دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ بات لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو ایران لکھا ہوا ہے، تاریخ ایران، تو اس کتاب میں، اس تاریخ میں ایران ملک کب بنا، اس میں کون سی قوم آباد ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس میں تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، یعنی ڈیٹس جو ہم نے یہاں ایک اور معنی پڑھے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ترتیب سے لکھا ہوا ہوگا۔ پھر یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جو کسی شخص کی تاریخ ہوتی ہے اس کو ہم سوانح عمری بھی کہتے ہیں۔ ہوتی وہ تاریخ ہی ہے نا، ہم اس کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا سرگزشت اقبال میں لکھا ہوگا کہ اقبال کب پیدا ہوئے، بچپن کیسا گزارا، جوانی میں کیا کیا، یہ سب باتیں۔ اور پھر ہم کسی چیز کے بارے میں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے اب کمپیوٹر کی تاریخ ہوگی تو ہم لکھیں گے کہ کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا، کب بنا، اس کی پہلی شکل کیسی تھی، بعد میں یہ کیسا ہوا۔ تو اب اردو گرامر یا اردو ادب میں ہمارے پاس تاریخ لکھنے کے کچھ اصول ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ہم جس چیز کی تاریخ لکھ رہے ہیں وہ کیسے ہوئی۔ پھر ہم لکھتے ہیں کہ یہ کب ہوئی۔ پھر ہم لکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، یعنی اس کی وجہ کیا بنی۔ اور یہ بھی لازمی ہے کہ ہم بتائیں کہ کہاں کی تاریخ لکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ چار باتیں ایسی ہیں جو تاریخ لکھنے کے اصول ہیں، یعنی ان کے بغیر ہم کوئی بھی تاریخ کسی چیز، جگہ یا شخصی نہیں لکھ سکتے۔ پھر اس کے علاوہ تاریخ لکھنے کے لیے جو ضروری ہے چیز، وہ ہے تحقیق، یعنی ہم نے جس بھی چیز کے بارے میں لکھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہو، ہمیں معلوم ہو۔ پھر ہماری اس تحقیق کا، یہ تاریخ لکھنے کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کس چیز نے ہمیں اکسایا کہ ہم اس کی تاریخ لکھیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ تاریخ لکھنے کے لیے ہمیں غیر جانبدار ہونا ہے۔ ہم جب بھی کسی چیز کی تاریخ لکھیں تو اس میں ہم اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے بالکل غیر جانبدار ہو کر، غیر جانبدار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں ہم صرف سچی اور تحقیقی بات لکھیں گے، اپنی پسند ناپسند، اپنی ذاتیات یعنی پرسنل کو نہیں لکھیں گے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے تاریخ کے اصول بھی دیکھ لیے، اب ہمارے پاس تاریخ کی ایک مثال موجود ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مغلوں کے دور کا لباس، یعنی یہ تاریخ ہے مغلوں کے لباس کے اعتبار کی، کہ ان کے دور میں کیسا لباس، کیسے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ بر صغیر کے علاقے کے اپنے مخصوص کپڑے ہیں۔ یہ کپڑے آج سے نہیں، بہت پرانے زمانے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔
مغلوں کے دور میں جامے کا رواج تھا جو گھٹنوں تک یا اس سے اور ذرا نیچے تک سلوایا جاتا تھا۔ جامے سے انگرکھا بنا، اچکن اور شیروانی اسی انگرکھے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ کمر کے گرد پٹکا بھی باندھا جاتا تھا، اس پر سونے چاندی کی نقاشی ہوتی تھی۔ عورتوں میں دوپٹے کا رواج بہت پرانا ہے۔ ملکہ نور جہاں نے دوپٹے کی ایک قسم اوڑھنی ایجاد کی۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے پاجامے جن میں غرارہ اتنا گھیردار ہوتا کہ کنیزیں اٹھائے رہتی۔ یہ لباس بہت قیمتی بھی ہوتے تھے۔ تو اب جو ہم نے مثال پڑھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کیسے، کب، کیوں اور کہاں، یہ چاروں نکات موجود ہیں۔ تو دیکھیے کیسے، سب سے پہلا جو ہمارا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز تاریخ کیسے بنی، تو دیکھیے یہ مغلوں کا دور ہے اور یہ مغلوں کا جو دور تھا یہ تھا 16ویں صدی، معاف کیجیے گا 18ویں صدی مغلوں کا دور تھا۔ تو اس دور میں، کیونکہ اب ظاہر ہے ابھی کون سی صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، تو یعنی یہ جو بات ہے یہ 300-400 سال پرانی ہے، تو اس لیے یہ تاریخ بن گئی۔ یہ اس لیے بنی، کیسے بنی؟ کیونکہ یہ پرانی ہے، اور اس سے ہمیں وجہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اس وقت کے لباس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں نا کہ کیسے والا پوائنٹ اس میں موجود ہے۔ تو اب ہم دوسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے کہ کب کی بات ہے، تو وہ ہم نے ابھی بات کی کہ 300 سال پرانی بات ہے، تو یہ کب کی تاریخ ہے وہ بھی ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اس میں تھا کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جن چیزوں کا ذکر مل رہا ہے وہ ہمیں آج نہیں ملتی، ہم نے یہ نام بھی اکثر ان میں سے نہیں سنے ہوئے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو 300 سال پرانی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ 300 سال پرانی بات ہے۔ اور کیسے کی ہم نے بات کر لی کہ اس میں ہمیں مغلوں کے دور کے لباس کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے تو چلیے اب ہم یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ کیوں بنی، کیونکہ دیکھیے اگر یہ تاریخ نہ لکھی جاتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جو مغلوں کا دور تھا اس میں کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، اور اس میں کس طرح کے کپڑے جو ہے وہ ملکہ پہنتی تھی اور کس طرح کے آدمی پہنا کرتے تھے، یہ سب باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتی؟ تو یہ تو وجہ ہو گئی نا کہ یہ کیوں تاریخ بنی۔ پھر اگلی بات ہے کہ یہ کہاں کی بات ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ کہاں کی بات ہے، یہ بر صغیر میں جب مغلوں کا دور تھا اس وقت کی بات ہے۔ یہ بر صغیر کی ایک جگہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جب اس میں مغلوں کا دور تھا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں جو چاروں اصول ہیں کیسے، کب، کیوں، کہاں موجود ہیں۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جیسا کہ تحقیق ہونی چاہیے، تو دیکھیے اس میں ہمیں تحقیق بھی واضح طور پر مل رہی ہے، کیونکہ لکھنے والے نے اس کا ہم یہاں پہ حوالہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہاں سے یہ تاریخ لکھی ہے تاکہ ہم اس کے پھر تحقیق کے بارے میں جان سکیں۔ یہ آصف فرخی کی کتاب چیزوں کی کہانی میں سے ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہے۔ تو تحقیق اس میں واضح طور پر پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اس میں جس قدر تفصیل سے ان کے لباس یعنی کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے ہمیں تحقیق واضح پتہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اس میں لباس ہی ہے، جو بیسک ہے۔ کس چیز نے اکسایا؟ کپڑوں نے اکسایا کہ بھئی دیکھا جائے کہ مغلوں کے دور میں کس طرح کے کپڑے ہوتے تھے۔ تو یہ تحقیقی جو میں سرکل کرتی جا رہی ہوں، ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تو بھئی تحقیق ہوئی ہے۔ پھر اگلی بات جو ضروری ہے تحقیق کے لیے، معاف کیجیے گا تاریخ نگاری کے لیے، کہ ہمیں غیر جانبدار ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آصف فاروقی نے اس میں بالکل جو بات جیسی تھی سچی، اس کو اسی طرح تحقیق کی صورت میں لکھ دیا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑا ایسا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ انہوں نے اپنی پسند ناپسند نہیں بتائی۔ اور یہاں ہم نے قسم بھی پڑھی تھی کہ تاریخ ہم کسی بھی چیز کی لکھ سکتے ہیں، قسموں میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو ابھی جو ہم نے لباس کی تاریخ پڑھی وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ چیز ہے، بالکل صحیح، وہ ایک چیز کی تاریخ ہے۔ تو اب دیکھیے چیز کی تاریخ ہم پڑھ چکے، اب جگہ کے بارے میں اگر کوئی تاریخ ہوگی تو ویسے تو ہمیں تاریخیں باقاعدہ اس طرح، جیسے یہ آپ کے سامنے ایک کتاب کی سامنے کی تصویر موجود ہے، اس طرح ہمیں تاریخوں کی پوری کتابیں ملتی ہیں، اس میں تفصیل سے طویل انداز میں تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے اس کتاب کا نام ہے گولڈن تاریخ،
پاکستان و ہندوستان، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتاب کی جو تصویر ہے تھوڑی سی بلر ہے، یعنی صاف نظر نہیں آ رہی، کیونکہ تاریخ کی کتابیں ہمیں اسی طرح سافٹ فارم میں ملتی ہیں زیادہ تر، اور اس کو لکھنے والے یعنی تاریخ نگار جو ہیں ان کا نام بھی یہاں موجود ہے، M.A. بھٹی۔ ذرا غور کیجئے گا۔ اب اس کتاب کی اگر ہم فہرست دیکھیں، یہ ہمارے سامنے اس کتاب یعنی گولڈن تاریخ پاکستان و ہندوستان کی فہرست جس میں ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں کتاب کے، اس کا دوسرا صفحہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نمبر شمار، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، نمبر شمار یہاں صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، معاف کیجیے گا یہاں نمبر لکھا ہوا ہے 13، یعنی یہ اس سے پہلے بھی 2 صفحات موجود ہیں۔ پھر صفحات آپ دیکھ لیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے 81، 88۔ تو اب دیکھیے کہ کس قدر، اور آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آخری صفحے کا جو نمبر آ رہا ہے وہ ہے 308۔ تو اتنی طویل جو ہے وہ کسی بھی جگہ کی قوم کی تاریخ ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ کیونکہ تاریخ پاکستان و ہندوستان لکھی ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کیسے بتایا کہ دیکھیں یہ دوسرا صفحہ ہے تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے گپت خاندان۔ گپت خاندان لکھ کر پھر اس کے چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے راجپوتوں کا زمانہ، پھر ہے مسلمانوں کا زمانہ۔ اب دیکھیے کتنے سارے اندر جو ضمنی ہیں موضوعات، جو چھوٹے ٹاپکس ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ 18واں باب، 19واں باب، 20واں باب، پھر یہ مرہٹوں کا عروج، پھر انگریزوں کا زمانہ۔ تو یوں کر کے ہمارے پاس کوئی بھی تاریخ ہوتی ہے جس میں بہت تفصیل سے اس جگہ کا، اس چیز کا، اس شخص کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے شخص کی تاریخ میں یہ ہے تاریخ ابن خلدون۔ اب خلدون جو تھے یہ ایک مسلم یعنی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں 13ویں 14ویں صدی کے، اور انہوں نے یہ جو ہے، معاف کیجیے گا، ان کی یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے قبل از اسلام تاریخ الانبیاء تصنیف، یعنی اس کو لکھنے والے، اس کے تاریخ نگار ہیں رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کس کی تاریخ؟ اسلام سے پہلے انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ۔ تو یہ ایک شخصی تاریخ ہو گئی کیونکہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے۔ پھر یہ دیکھیے تاریخ ایران، یعنی یہ ایران کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کون سی ہے؟ قبل از اسلام، اسلام سے پہلے ایران کی جو بھی صورتحال تھی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد از اسلام وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی عصر پہلوی۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ایک جگہ یعنی ایران کی تاریخ کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے آپ کے سامنے۔ تو آج ہم نے جانا کہ تاریخ نگاری کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور اب ہم اگلی ویڈیو میں خود سے ایک تاریخ لکھنے کی کوشش کریں گے۔